بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج حکیم راشد محمود علوی۔ آج کا میرا موضوع ہے ٹائیفائڈ بخار، جسے میعادی بخار، متعدی بخار اور ہمائے محرقہ بھی کہتے ہیں۔ ٹائیفائڈ ایک خاص قسم کا بخار ہے۔ یہ ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بخار میں جسم جلتا رہتا ہے اور یہ بخار بہت دیر یعنی 14 دن سے لے کر 42 دن تک اور بعض اوقات 90 دن تک بھی رہ سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی روح سے یہ بخار ایک خاص قسم کے جرثومے کے باعث ہوتا ہے اور طب یونانی کے نزدیک صفرا بدن میں متعفن ہو جاتا ہے، خاص طور پر دل، جگر اور فم معدہ یعنی معدے کے منہ کے ارد گرد یہ تعفن مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ بلغم کی ماہیت کا صفرا کے ساتھ مل جانا اور خون کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جانا بھی اس کے اسباب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گندا پانی، جراثیم زدہ کھانے، سڑکوں کی دھول مٹی، کچا دودھ اور کچے دودھ سے نکالا گیا مکھن بھی اس مرض کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس لیے دودھ ہمیشہ ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ اس مرض میں پہلے ہلکا پھر تیز بخار ہوتا ہے، زبان کھردری ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، چہرے کی رگیں پھول جاتی ہیں، تمام جسم میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، جسم سست ہو جاتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، انگڑائیاں اور جمائیاں کثرت سے آتی ہیں، جسم کا رنگ شروع میں زرد اور بعد میں سیاہ ہو جاتا ہے، جلد پر گلابی رنگ کے سرخ نشان ظاہر ہو جاتے ہیں، جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے، پیٹ میں درد، قبض یا دست، مروڑ، کھانسی اور سارے جسم پر ورم اور خاص کر آنتیں اس مرض میں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اس میں پرہیز کا بھی بڑا کردار ہے۔ بہت زیادہ گرم چیزیں اور ثقیل چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ غذا کے اندر زود ہضم غذائیں اور ٹھنڈی سبزیاں، ترکاریاں جیسے ٹینڈا، توری، کدو، لوکی، ماڑو اور خورفہ وغیرہ، مونگ کی دال کی کھچڑی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور اگر مریض بہت زیادہ کمزور ہو تو پھر بکرے کے گوشت کا شوربہ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مریض کو روشنی اور ہوادار کمرے میں رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ نسخہ اس کے لیے نوٹ فرما لیں: زہر مورا 10 گرام، تباشیر 10 گرام، 7 گلو 10 گرام، دانہ الائچی سبز 10 گرام، مغز کرنجوا 10 گرام اور کافور 1 گرام۔ ہر چیز کو الگ الگ پیس کر پھر وزن کرنا ہے اور وزن کرنے کے بعد ان کو مکس کر لیں اور صبح و شام 1 چٹکی کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ بخار بہت زیادہ ہو تو 3 مرتبہ بھی یعنی صبح، دوپہر، شام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک اور نسخہ نوٹ کر لیں، یہ بھی ساتھ جاری رکھیں۔ مویز منقع یعنی منقع کے اندر سے بیج نکال لیں، 9 دانے، اناب 5 دانے، انجیر 2 دانے، خاکسی جسے خاکشیر بھی کہتے ہیں اور خوب کلاں بھی کہتے ہیں 7 ماشا یعنی 7 گرام۔ ان تمام چیزوں کو رات بھر گرم پانی میں بھگو کے رکھیں اور صبح جوش دے کر یعنی جوشاندہ بنا کر مل چھان کر اس کے اندر شہد ملا لیں یعنی شہد سے میٹھا کر لیں اور یہ صبح شام 1 کپ پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کا بخار اتر جائے گا اور مکمل طور پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بخار کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکثر ہڈیوں میں بخار ہوتا ہے، آنتیں متاثر ہوتی ہیں، جگر، آنتیں، تلی، یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بخار اتر جائے گا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اپنا کام صحیح کریں گی اور یہ متاثر نہیں ہوں گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے مکتب پر تشریف لا سکتے ہیں اور مکتب آنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہے تاکہ زحمت سے بچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔